السلام علیکم حضرت، میں محمد فخر الدین رضوی فروٹ مرچنٹ شترنجی پورہ ناگپور سے حضور قائد اہل سنت محافظ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا سید محمد حسینی میاں اشرفی مصباحی چیف ایڈیٹر ماہنامہ سنی آواز و سجادہ نشین خانقاہ قطب رائچور کی بارگاہ میں ایک مسئلہ عرض ہے کہ حضرت اعلیٰ حضرت کی کتاب تمہید ایمان پر الیاس عطار نے ایک حاشیہ کھینچا ہے، جس پر حاشیہ لکھا ہے، اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرعی مجبوری۔ تو حضور شرعی مجبوری کا معاملہ سمجھ بھی نہیں آ رہا، تو اس کو آپ واضح فرما دیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے بتایا کہ مولوی الیاس عطار نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف لطیف تمہید ایمان پر حاشیہ لکھا ہے۔ اس کی فوٹو کاپی بھی میرے پاس آئی ہے اور نام رکھا ہے تمہید ایمان میں حاشیہ ایمان کی پہچان۔ اس میں صفحے 41 پر لکھا ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی شرعی مجبوری۔ لفظ شرعی مجبوری پر میں بیان کر رہا ہوں۔ مجبوری کا معنی، مجبوری کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے دل تو نہیں چاہتا، لیکن چند صورتوں میں انسان مجبور ہوتا ہے بولنے پر، جو دل میں ہے اس کے خلاف بولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ جیسا کہ کوئی تلوار لے کر بیٹھا ہے یا کوئی بندوق لے کر بیٹھا ہے، جان کا خطرہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا بولو، ایسا لکھو، ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، گردن کاٹ دی جائے گی۔ جہاں جان کا خطرہ ہو، انسان دل میں دل میں جو بات ہے اس کے خلاف کہنے پر مجبور ہوتا ہے، اور جو کام دل میں جو کام کرنے کا ارادہ ہے اس کے خلاف کرتا ہے مجبوراً، کہ کسی کے ڈر سے، جان کے جانے کے ڈر سے، کیا کسی کے خوف سے انسان یہ کہتا ہے میں نے مجبوراً یہ کام کیا، تو اس وقت لفظ مجبوراً یا مجبوری یا مجبور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کریمہ پر جو حکم شرع بیان فرمایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، عین دین اسلام کا تقاضا تھا، عین سنت رسول کا تقاضا تھا، عین قرآن کا حکم تھا، اس کو بیان فرمایا۔ اس کو مجبوری کا لفظ استعمال کرنا، امام اہل سنت کی شرعی مجبوری کہنا، مجبوری کا لفظ استعمال کرنا، یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے، علم کی کمی ہے۔ تبھی تو یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کوئی عالم اہل سنت ہوتا، دین کا ماہر عالم اہل سنت ہوتا، شرعی احکام کو وہ جانتا پہچانتا ہے، وہ کبھی لفظ مجبوری استعمال نہیں کرتا۔ یہ صرف یہ مجبوری کا لفظ جہالت پر دلالت کر رہا ہے۔ اس بندے کو کہنا چاہیے تھا امام اہل سنت کی مجبوری کا لفظ استعمال کیا، امام اہل سنت کا حکم شرع، وہابیوں دیوبندیوں کے بارے میں حکم شرع یا شرعی احکام کی وضاحت، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا چاہیے تھا، مجبوری کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ مجبوری کا لفظ استعمال کرنا یہ سراسر جہالت ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی اور شرعی ذمہ داری اس لفظ کو استعمال کرنا تھا۔ بالکل عین شریعت کے مطابق ہوتا یہ لفظ مجبوری، اس کی جہالت پر دلالت کر رہا ہے یہ لفظ۔
پتہ نہیں کیا شوق چل رہا ہے. حاشیہ آپ لکھنے پر آئے. علم کی حالت تو ایسی علم کی حالت آپ کو شوق چل رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب پر حاشیہ لکھنے کا شوق چل رہا ہے. اور سنا بھی ایسا ہے آپ فتاوی رضویہ پر بھی جو ہے نا حاشیہ آرائی فرما رہے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. پتہ نہیں کہاں کہاں جہالت حماقت کا مظاہرہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. اللہ تعالیٰ سنیوں کو محفوظ رکھے. یقیناً ہم اہل سنت کے لیے الیاس عطار بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. بتائیے، میں واضح طریقے سے اس سے پہلے موبائل کے بیان میں اس سے پہلے جو کچھ بھی میں نے بیان دیا تھا آڈیو کیسٹ میں یا ویڈیو ریکارڈنگ میں نے جو کچھ بھی بیان دیا تھا اس میں وضاحت کیا تھا. سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہم السلام کی بارگاہوں میں یا صحابہ کرام کی بارگاہوں میں یا اولیاء کرام کی بارگاہوں میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے چند معنی ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک معنی یا دو معنی یا چند معنی رذالت پر دلالت کرتے ہیں اور اس کے معنی غیر شرعی ہوتے ہیں. اور ایسا لفظ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں بالخصوص ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استعمال کرنا سخت حرمہ نصیبی ہے اور کفر پر منجر ہے. اور سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا جو احکام جو کوئی ایک معنی جو اس پر دلالت کرتے ہیں، توہین پر دلالت کرتے ہیں، وہ معنی یا وہ لفظ توہین پر دلالت کرتا ہے، سخت حرام ہے ہی نہیں بلکہ کفر ہے. اور بالکل سخت کفر ہے. اس لفظ کو میٹھا، لفظ میٹھا استعمال کیا. میٹھا انسان کے لیے ڈکشنری میں دیکھیے، قیاس اللغات میں دیکھیے اور دوسری لغات میں دیکھیے، انسان کے لیے میٹھے کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جب وہ انسان ہجڑا ہے، زنخواہ ہے. اس کو کہتے ہیں یہ آدمی بڑا میٹھا، چال چلن اس کی زنخواہ کی طرح ہے. یا جو ہے نا دھوکے باز ہے، اس کو جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، اس کو اس وقت کہا جاتا ہے میٹھا. میٹھے کا لفظ توہین پر دلالت کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں لفظ میٹھا کہہ کر توہین کیا ہے. لہذا اس کے اوپر اگر جان بوجھ کر اگر کیا ہے تو اس کا صریح کفر ہے. جانتا تھا اس میٹھے کا معنی انسان کے لیے ہجڑے کا معنی ہوتا ہے، زنخواہ کا معنی ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی الیاس عطار نے جان بوجھ کر اس لفظ کو استعمال کیا ہے. وہ کفر ہے، بالکل سراسر کفر ہے. اس کے اوپر تجدید ایمان، تجدید نکاح اور تجدید بیعت فرض ہے، ضروری ہے. لیکن اس کو جاہل تھا، وہ جہالت کی وجہ سے معنی معلوم نہیں تھا، استعمال کر لیا ہے. یہ حرام ہے. اگر نادانی میں استعمال کیا ہے، اس لفظ کا استعمال کرنا حرام ہے. حرام سے جب معلوم ہو جائے فوراً توبہ کرنا ضروری ہے. اور توبہ وہ نہیں کرتا، اس پر بضد رہتا ہے، اسی پر قائم رہتا ہے، وہ کفر کی طرف دلالت کرے گا. وہ کفر کی طرف دلالت کرے گا. ایسی حالت میں الیاس عطار اگر ایسا ہے کہ جان بوجھ کر استعمال کیا، اگر نادانی میں جہالت میں اس لفظ کو استعمال کیا تھا، معلوم ہونے کے بعد اس نے توبہ نہیں کیا اور بضد ہے، اس پر قائم ہے، اس پر اب یہ کفر کی طرف مانا گیا، کفر کی طرف اس کا حکم دلالت کرتا ہے. لہذا اس پر تجدید ایمان، تجدید نکاح، تجدید بیعت ضروری ہے. اس کی بیعت حرام، اس کی خلافت حرام اور اس کو دین کا مقتدی کہنا حرام اور
لفظ احترام استعمال کرنا حرام، شریعت کے روح سے یہ سب چیزیں حرام ہیں، اس کے اوپر توبہ واجب ہے۔ اگر اس نے غلطی سے استعمال کیا تھا، اس کے جہالت کی وجہ سے اس کے معنی معلوم نہیں تھے، اور پھر بھی اس کے اوپر توبہ ضروری ہے، توبہ لازم ہے، لیکن ابھی تک توبہ نہیں کیا۔ ہمارے پاس ابھی تک اس کی اطلاع نہیں آئی کہ اس جاہل نے ابھی تک توبہ کیا ہے، اس کی اطلاع نہیں آئی ہے، لہٰذا اس کے اوپر ضروری ہے اس کی بیعت سے الگ ہو جائیں سنی مسلمان۔ اب الیاس اتار کے لیے ضروری ہے کہ تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے، کسی جامع شریعت اور جامع طریقت پیر جو مسلک اعلیٰ حضرت کا حامل ہے اسے بیعت پھر سے کرے، ورنہ ساری چیزیں حرام ہو گئی ہیں۔ اتنا بڑا بالکل جاہل آدمی اس کو دین کا مقتدا بنا دیا اس کو، اور دولت اس قدر ہے اس کے پاس، اس قدر دولت ہے، اپنے دولت کے سہارے کچھ میٹھے میٹھے زرخرید علماء کو خرید لیا اس نے، اور ان علماء سے اپنے حسب منشا فتاوے لیتا ہے اور حکم سناتا ہے۔ معلوم نہیں یہ واقعی یہ آدمی خود لکھتا ہے یا کسی سے لکھواتا ہے، اپنے نام سے جو ہے نا مشہور کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے وہابیوں میں بھی گزرا ہے۔ یہ ہمارے ناگپور میں ایک کریم پارک وہابی بہت بڑا وہابی تھا، وہ خود لکھتا نہیں تھا، ابو الحسن علی ندوی سے لکھا لیتا تھا، اور لیکن اپنے نام سے منسوب کرتا تھا، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ لکھنے والے کچھ اور ہیں اور نام کسی اور کا ہو رہا ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہی ہو رہا ہے وہاں پر، وہ خود نہیں لکھ پاتا ہے، دوسروں سے لکھاتا ہے، اپنے نام سے شائع کرتا ہے۔ بہر صورت اس کی بعض عبارت سے اس کی جہالت کا ہونا صریح معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود اس کو پتہ نہیں کہ یہ عبارت میں لکھ رہا ہوں اس کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ بہر صورت الیاس اتار نے جو مجبوری کا لفظ استعمال کیا ہے سخت نادانی ہے اور حرمہ نصیبی ہے، اور اس کو اس کا معنی معلوم نہیں تھا، اور جہالت یا کم علمی کی وجہ سے وہ اس نے لفظ کو استعمال کیا۔ اہل سنت الیاس اتار پر اعتماد نہ کریں اور اس سے دوری اختیار کریں، اور اس سے دور رہنے ہی میں ہماری نجات ہے۔ دعوت اسلامی جتنے بھی نادانی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے اس کی جماعت میں شریک ہیں، وہ توبہ کریں، فوراً اس سے بیعت توڑیں، علیحدہ ہو جائیں، نہ تقریر سننا جائز، نہ اس کی کتابیں سننا جائز، اور خوابوں کی تو بڑی لائن لگی ہوئی ہے، خوابوں کی تو بارات ہے، اس پر میں نے چند خوابوں کا میں نے تبصرہ کیا، چند خوابوں پر تبصرہ کیا ہے، بہت سارے خواب ہیں، انشاءاللہ جلد تبصرہ کر کے بتاؤں گا۔ یہ شخص سب کچھ دعویٰ کر دیا، صرف اب نبوت کا دعویٰ کرنا باقی ہے، معاذ اللہ۔ بہت کچھ لکھ دیا خوابوں میں، سب کچھ لکھ دیا، بالکل خواب ایسے ہی بیان ہو رہے ہیں جیسے غلام احمد قادیانی نے نبوت کے اعلان سے پہلے جو خواب بیان کیا ہے، اسی قسم کے خواب، یا بانی تبلیغی جماعت الیاس کاندھلوی نے جماعت کی بنیاد رکھنے سے پہلے جو خواب گڑھ دیا ہے، اسی قسم کے خواب، اسی قماش سے خواب اس کے نظر آتے ہیں۔ بہر صورت ہے بہت بڑا نادان، بہت بڑا جاہل آدمی ہے، اس سے دور رہنا واجب ہے، ورنہ اس کے ساتھ رہنے میں ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اہل سنت کو اس سے محفوظ رکھے۔